تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین کے عہدے کے لیے ریاست کی حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل بتا سکھیندر ریڈی نے آج پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ سیکریٹری مکھرانا نرسمہا چاریلو کے دفتر پہنچ کر انہوں نے اس عہدے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس عہدے کے لیے انتخاب پیر کو ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر صدر نشین کے طور پر دوسری مرتبہ انہیں موقع فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ اس عہدے کے لیے باتفاق آراء انتخاب کے سلسلے میں تمام جماعتوں سے بھی انہوں نے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر اسکول کو آدھا دن چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں نے بتایا کہ 16 مارچ سے 23 اپریل تک ریاست کے تمام اسکولوں میں آدھا دن کی تعلیم ہوگی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آدھا دن میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کے مطابق 16 مارچ سے اسکول کے اوقات صبح 7:45 بجے تا دوپہر 12 بجے ہوں گے۔ وزیر سنیماٹوگرافی تھلسانی سرینواس یادو نے تیلگو فلموں کے گیتکار کندی کونڈا کو خراج پیش کیا، جو گزشتہ روز صحت سے متعلق مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے چل بسے تھے۔ کندی کونڈا نے تقریباً 100 تیلگو فلموں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ البمز کے لیے بھی گیت لکھے تھے۔ وزیر سرینواس یادو نے ان کے مکان پہنچ کر ان کا آخری دیدار کیا اور تیلگو فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے گیتکار کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ پروفیسر اختر الواسع صدر نشین خسرو فاؤنڈیشن نئی دہلی نے ہندوستانی مسلمان منظر پس منظر کے موضوع پر تعمیر ملت کے زیر اہتمام سید خلیل اللہ حسینی میموریل لیکچر دیتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے سفر کے لیے ایجنڈا طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ہر قیمت پر اپنے بچوں کو تعلیم دلانی چاہیے۔ غربت کو جہالت کی وجہ بتانا اور جہالت کا سبب غربت کو قرار دینا بہت ہو چکا۔ آئیے طے کریں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلائیں گے۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی صرف اعلیٰ مناصب کے لیے ہی نہیں بلکہ پٹواری اور پولیس کانسٹیبل سے لے کر ہر قسم کی ملازمت کے لیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، ان کو تیار کریں گے۔ فسادات، ہجومی تشدد، ذہنی اذیت پہنچانے والا پروپیگنڈا، اسلامی فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی ایجنسی ہونی چاہیے جو سول سوسائٹی اور سیکولر جمہوریت پسند عناصر کے ساتھ مل کر اس طرح کے واقعات اور کوششوں کے خلاف قانونی اقدامات کرے اور ان لوگوں کی عدالتوں میں مؤثر پیروی کرے جو غلط طور پر گرفتار کر لیے گئے ہیں، بلا وجہ جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے پاس ایسے فنڈ ہونے چاہیے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ضروری مدد اور ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکیں۔ ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے آج سالگرہ منائی۔ ان کے ارکان خاندان، مداحوں اور پارٹی کارکنوں کی جانب سے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی گئی۔ ان کے بعض مداحوں اور ٹی آر ایس کے کارکنوں کی جانب سے ان کو انوکھے طریقے سے دی گئی مبارکباد کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ سمندر میں اسٹیم کشتیوں میں کویتا اور ٹی آر ایس کے جھنڈے لگاتے ہوئے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ان کے ایک مداح کی جانب سے دہلی میں ایک چھوٹے سے طیارے کے ذریعے فلیکسی کو باندھ کر اس طیارے کو چلایا جا رہا ہے۔ اس فلیکسی پر کویتا کو سالگرہ کی مبارکباد لکھا گیا ہے۔ عوامی مسائل کے سلسلے میں وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا کی پدیاترا جاری ہے۔ انہوں نے ضلع نلگنڈا کے نکریکل حلقے کے چٹیال منڈل سے اس یاترا کا آغاز کیا۔ قبل ازیں انہوں نے اپنے والد و متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ راجشیکھر ریڈی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا اور متحدہ آندھرا پردیش کے عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ شرمیلا کی اس یاترا کے موقع پر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کے قائدین، کارکنوں کے ساتھ ساتھ ان کے مداحوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سڑک کی مرمت نہ کرنے پر ایک 11 سالہ لڑکی نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے خلاف پولیس سے شکایت کی۔ سڑکوں کی مرمت کے سلسلے میں بار بار توجہ دہانی اور نمائندگی کے باوجود سڑکوں کی مرمت کے کام نہ کیے جانے پر مایوسی کے عالم میں یہ لڑکی سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچی اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے خلاف شکایت درج کروائی۔
اس نے اپنی شکایت میں کہا کہ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار سڑک کی تعمیر اور مرمت کے کام کو فراموش کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ اس لڑکی نے مادھاپور کی ڈی سی پی شلپاولی سے کی گئی شکایت میں زونل کمشنر سری لنگم پلی کے ساتھ ساتھ اس سرکل کے انجینئر کے خلاف بھی شکایت درج کی اور پولیس سے خواہش کی کہ ان کے خلاف کیس درج کیا جائے۔ خیرتآباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں کار میں سوار افراد محفوظ رہے۔ یہ حادثہ خیرتآباد فلائی اوور پر اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ یہ کار ٹینک بنڈ سے پنجاگٹے کی سمت جا رہی تھی کہ کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، تاہم کار کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانے کے ساتھ ہی کار کے ایئر بلون کھل گئے، جس کے نتیجے میں کار میں سوار افراد محفوظ رہے۔ حادثے کے وقت کار میں 2 افراد سوار تھے۔ بی سی سی آئی سلیکشن کمیٹی کے سابق صدر نشین ایم ایس کے پرساد نے کووڈ وبا کے دوران ڈاکٹرز کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا ہے۔ انہوں نے گنڈی پیٹ میں ڈاکٹرز پریمیئر کرکٹ لیگ کا لوگو جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے آئی پی ایل کی طرح کرکٹ لیگ منعقد کرنا فخر کی بات ہے۔ 19 اپریل سے 26 اپریل تک یہ لیگ منعقد ہوگی، جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کھمم ٹاؤن میں وزیر ٹرانسپورٹ پواڑہ اجے کمار نے 88 استفادہ کنندگان میں مکانات کے پٹے جات تقسیم کیے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے ریاستی حکومت کے اقدامات سے واقف کروایا۔ ٹاؤن 2 میں 2000 غریبوں میں پٹے جات فراہم کرنے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امکنہ کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ ہے۔ او یو جے ای سی کے صدر ای دتاتریہ نے الزام لگایا کہ تیلگو فلم انڈسٹری نے تلنگانہ کے فنکاروں اور مصنفین کی بے عزتی کی ہے۔ انہوں نے فلم چیمبر کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو فلم انڈسٹری کے گیتکار کندی کونڈا کی خدمات کو غیر معمولی قرار دیا اور کہا کہ کندی کونڈا نے کئی تیلگو فلموں کے لیے گیت لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مصنفین اور فنکاروں کی بے عزتی کی جا رہی ہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ناگول میں واقع شرییس انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سائنس پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 12 ریاستوں کے ساتھ ساتھ 8 ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس پر طلباء میں بیداری پیدا کی گئی۔ شرییس انسٹی ٹیوٹ کے طلباء کو کیمپس ریکروٹمنٹ کے تحت سرکردہ کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ کھمم ضلع کے وائرا منڈل مستقر میں ریاستی وزراء پواڑہ اجے کمار اور سرینواس گوڑ نے بعض ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ 90 لاکھ روپے سے تعمیر کردہ انڈور اسٹیڈیم کا بھی اس موقع پر آغاز کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کی جانب سے 13 لاکھ روپے کے صرفے سے 9 تعمیر شدہ بوٹس کا بھی افتتاح انجام دیا گیا۔ ملگی کی کانگریسی رکن اسمبلی سیتکا نے وعدے کے مطابق صحافیوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو گزشتہ روز ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ بڈنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 26 میں شری ہلز کالونی میں ٹی آر ایس کے مقامی صدر رامی ریڈی نے نو تشکیل شدہ کمیٹی کو مبارکباد پیش کی۔ کالونی میں رہنے والوں نے اپنے مسائل سے انہیں واقف کروایا۔ رام ریڈی نے یقین دہانی کروائی کہ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں کافی سنجیدہ ہے۔ چین میں ایک مرتبہ پھر کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں چین میں ایک دن میں 3400 سے زائد کرونا کے معاملات درج کیے گئے۔ 2 سال کے وقفے کے بعد چین میں کرونا معاملات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد حکومت نے اس وائرس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عوام سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ گھروں تک محدود رہیں۔ حکومت نے معائنوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ریاستی قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین ایم این الحسن جعفری نے
इतवार को मस्जिद हुसैन अत्तापुर में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मौके पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन नवीसी की सेहतमंदी और सलामती के लिए दुआ की गई। मस्जिद मुस्तफ़ा और मस्जिद हुसैन के सदर और साबिक़ कारपोरेटर एम अजीज़ और दूसरों ने अमीनुल हसन जाफरी की बकसरत गुलपोशी की। हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से उर्दू मीडियम स्कूलों के असातिज़ा में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के ट्रस्टी व सदर गुलाम जदानी एडवोकेट, रिटायर्ड IAS अहदेदार सैयद अजमतुल्लाह, मैनेजिंग ट्रस्टी मोहम्मद बाखर, सैयद रफत सलीम और तामीर मिल्लत के सदर ज़ियाउद्दीन नैयर वगैरह भी मौजूद थे। एक हैदराबादी जोड़े ने रोड सेफ्टी के लिए अवामी शोर बेदार करने की गर्ज से अपनी बेनेली TRK बाइक पर बराए कन्याकुमारी हैदराबाद तक कश्मीर का सफ़र शुरू किया है। TRS के रुकन असम्बली गांधी ने 4 मार्च को इस जोड़े को हरी झंडी दिखाई। ये जोड़ा बराए पांडिचेरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोची, ऊटी, मंगलूर, गोवा, मुंबई के अलावा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से होता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। विजय और सुविता 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 20 मार्च को हैदराबाद वापस होंगे। ये दोनों फिलवक्त गोवा में हैं। बल्दी डिवीजन दबिलपुरे के गंगानगर नाले की तामीर के दूसरे मरहले का काम इतवार से शुरू हो गया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खाजरी ने बताया कि यह काम अंदरून 1 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद तीसरे मरहले का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उस्मानिया मस्जिद के पास ड्रेनेज लाइन का काम और रोड का काम भी बरात से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में JSMG को अहदेदारों को खास हिदायत दी। इस मौके पर कारपोरेटर अलमदार वाला जाही और दूसरे मजलिस कायदीन में उनके हमरा थे। कौमी लोक अदालत ने हफ्ते को रियासत के 3,02,768 मुकदमात की यकसुई कर दी। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से मुनक़िदा लोक अदालत में मुकदमात का तस्फिया करते हुए 116 करोड़ 33 लाख रुपये के मुआवजे भी दिलवाए गए। बताया जाता है कि मुख्तलिफ नौयत के 2,83,000 मुकदमात एक अरसे से ज़ेर इल्तवा थे। ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर एक 24 साल खातून आलिया बेगम ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 13 माह कबल ही इस लड़की की शादी हुई थी। पुलिस मजारदेवपल्ली ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। वाना पोली क्लिनिक नाकाबोली दबिलपुरे में हरानिया हॉस्पिटल के इश्तराक व ताउन से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। डॉक्टर इमादुद्दीन ने बताया कि गरीब अफराद के लिए इस क्लिनिक में हर महीना ऐसा कैंप मुनक़िद किया जाता है जिसमें मरीजों के मुआयने किए जाते हैं। नीज़ तमाम तिब्बी टेस्ट रियायती कीमत पर किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुनील और डॉक्टर निज़ाम खुसरो वगैरह ने मेडिकल कैंप में मुआयने किए और दवाएं तजवीज़ की। हमारा भी आसिफाबाद में 30 साल में पहली मरतबा एक थिएटर का क़याम अमल में आया है। ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से क़याम करदा इस थिएटर, जिसका नाम KB थिएटर्स रखा गया है, 11 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया गया। हमारा भी आसिफाबाद के फिल्म शायकीन को पहले फिल्म देखने के लिए 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था। दिल्ली की डिजिटल मूवी थिएटर कंपनी पिक्चर टाइम ने 40% सरमायाकारी के साथ ये थिएटर कायम की। ज़िले समकिया ने इसकी तामीर के 60% अखराजात बर्दाश्त किए। सदर ज़िला समकिया अनुपमा ने खुद को इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। 5 रियासतों में हुए असम्बली चुनाव में ज़बरदस्त हज़ीमत का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी एक नए अंदरूनी खलफशार से दो चार हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नाराज कायदीन ने पार्टी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और मुकुल वासनिक को AICC का नया सदर बनाने की मांग की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इतवार को एक अहम इजलास हुआ, लेकिन इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक़ वज़ीर दिफा एंटनी शरीक नहीं हुए। पार्टी की ऊपरी सदर सोनिया गांधी ने इजलास की सदारत की। नाराज कायदीन गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल का एहसास था कि सोनिया गांधी अगरचे के पार्टी की ऊपरी सदर हैं, लेकिन उसे KC वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला ही चला रहे हैं। इलेक्शन में नाकामी की इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जा रही है। राहुल गांधी पार्टी के सदर नहीं है, लेकिन वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वो पार्टी कायदीन के साथ राब्ते में भी नहीं रहते। इन कायदीन ने कहा कि वो पार्टी के बहीखां हैं, ना कि दुश्मन। इजलास में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, शक्ति सिंह गोहिल, दिनेश गुंडूराव, राजू शुक्ला, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी वगैरह ने शिरकत की। PTM के CEO विजय शेखर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने फरवरी में एक सीनियर पुलिस अहदेदार की कार को टक्कर मारने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान सुमन नलवा ने बताया कि शर्मा को बादशाह जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह हादसा 22 फरवरी को जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में पेश आया था।
انہوں نے جنوبی دلی کے ڈپٹی کمشنر ای میری جیکر کی گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، تاہم ڈپٹی کمشنر پولیس اس وقت کار میں سوار نہیں تھے۔ کار کے ڈرائیور نے فوری وجے شیکھر کی کار کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو اس کی اطلاع دی تھی۔